سابقہ بھارتی وزیر اعظم آن جہانی اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ پاکستان کو نظریاتی طور پر شکست دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ کام تو ہماری فلم انڈسٹری آسانی سے کر رہی ہے اور آگے بھی کرتی رہے گی. ان کا کہنا غلط تھا، کیونکہ یہ کام ان کی فلم انڈسٹری نہیں بلکہ ہمارا میڈیا بہت آسانی سے اور بہت ہی آزادی سے کر رہا ہے. جس طرح نئی آنے والی بھارتی فلموں کی پروموشن، ان کے اداکاروں کی خبریں، چھوٹی سے چھوٹی خبر، معمولی سے معمولی حرکت کہ شاید آج اس نے اس رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، اس رنگ کی چوڑی پہنی ہے، اس طرح کی ادائیں اختیار کی ہیں اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جہاں جہاں گئے ہیں. یہ لوگ اپنے نیوز چینلز کی ویب سائٹ پر جس طرح ان خبروں کو شو کرتے ہیں، ٹریفک لانے کے لیے بھارتی اداکاروں کی جس طرح کی تصاویر، اوریاں اور ننگی تصاویر شیئر کی جاتی ہیں، لگائی جاتی ہیں، پروموٹ کی جاتی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ کوئی فخر کا مقام نہیں ہے بلکہ یہ شرم کا مقام ہے کہ آپ کو اپنے چینل کے لیے ٹریفک لانے کے لیے وسیع پیمانے پر اوریانی کی ضرورت ہے. مجھے یاد ہے کہ جب بھارتی سپر سٹار امیتابھ بچن کی پوتی ہوئی تو ہمارے سب نیوز چینل نے اس کو بریکنگ نیوز کے طور پر دیا کہ سابقہ مس ورلڈ اور اداکارہ ایشوریا رائے ماں بن گئی. اور پاکستان کا کوئی ایسا نیوز چینل نہیں تھا جس نے اس خبر کو پرموٹ نہ کیا ہو. جیسے ایشوریا رائے کا ماں بننا دنیا کا انوکھا واقعہ ہو. اس سے پہلے دنیا کی کوئی عورت ماں ہی نہیں بنی، بلکہ دنیا میں آنے والے تمام بچے ان کے ماں باپ کے پاس کوئی آسمانی پرندہ لے کر آیا تھا کہ جی اپنا مال آیا سنبھال لو، یا پھر انہوں نے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے تھے. اور ایشوریا رائے ہی واحد عورت تھی جس نے اپنا پہلا بچہ کسی ہسپتال میں جا کر پیدا کیا. ایسی اور اس طرح کی بہت ساری خبریں ہیں جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دکھ ہے، مگر ہمارے نیوز چینلز اب کچھ پابندیوں کی وجہ سے جن خبروں کو یہ اپنی بریکنگ نیوز کے طور پر نہیں چلاتے نا، ان کو اب یہ اپنی ویب سائٹ کی زینت بنا دیتے ہیں. اور وہاں پر صرف نیوز نہیں چلتی بلکہ ساتھ ساتھ ویڈیو بھی چل رہی ہوتی ہے. اور جب بعض اوقات اور اس کے ساتھ جب وہ بریکنگ نیوز کے طور پر ان خبروں کو چلاتے تھے تو بعض اوقات تو نیچے ایسے ٹکر چل رہے ہوتے تھے جو قومی سانحوں سے متعلق ہوتے تھے. مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے 16 دسمبر تھا. 16 دسمبر ہماری تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے، اور مجھے یاد ہے کہ سقوط ڈھاکہ تھا اور APS کا سانحہ بھی ہو چکا تھا. اور بہت سارے میڈیا چینلز جتنے بھی تھے وہ جن کی چینلز کے اوپر ایک طرف سقوط ڈھاکہ کا ذکر چل رہا تھا، APS کے شہداء کو سلام پیش کیا جا رہا تھا اور بچوں کے لیے آنسو بہائے جا رہے تھے، تو دوسری جانب انڈیا کی نئی آنے والی فلموں دل والے اور باجی راؤ مستانی کی نیوز اپڈیٹ دی جا رہی تھی. کیا یہ میڈیا اور ان کے پالیسی سازوں کا کھلا تضاد نہیں ہے؟ کیا یہ میڈیا کا شرمناک رویہ نہیں ہے کہ آپ اپنے سانحوں میں اپنے دشمنوں کی خوشیوں کو بھی شامل کر رہے ہیں جو براہ راست اور بالواسطہ طور پر ان حادثوں کے واضح مجرم ہیں؟ کیا ان چینلز کے پالیسی میکرز کے نزدیک نیوز میں مسالے دار چیزوں کی شمولیت اتنی ہی اہم ہے کہ ملک کی وقار کی پرواہ ہی نہ کی جائے؟ باقی چینلز کی تو میں بات نہیں کرتی، مگر میں یہ جس خبر کا سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے اور APS کے حوالے سے میں نے جس خبر کی آپ کو بتائی ہے، مجھے یاد ہے کہ اس وقت جیو انٹرٹینمنٹ کا جو ہیڈ تھا نا، وہ مشہور و معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین تھے، جو اسلام کے نام پر کھاتے ہیں، اسلام اور پاکستان کا نام بیچ کر اس مقام تک پہنچے ہیں. آخر ان کو تو کسی بات کی شرم آنی چاہیے تھی کہ اپنے چینل کے ہی موصوف اصلاح فرما لیتے. مگر جناب، جب مقصد ریٹنگ ہو، شہرت ہو اور زیادہ سے زیادہ پیسے کا حصول ہو تو پھر بڑے شہروں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہونا کوئی برائی نہیں سمجھا جاتا. ویسے بھی یہ فلمیں کون سا روز ریلیز ہونا تھی، مگر 16 دسمبر تو ہر سال آنا ہے. جیسے سقوط ڈھاکہ کا رونا ہم تقریباً 50 برسوں سے رو رہے ہیں، اس طرح سانحہ APS بھی ہر سال منانا ہے، مگر نہ تو یہ فلمیں دوبارہ ریلیز ہوں گی، جبکہ انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی یہ خبریں کسی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارا اسٹریم میڈیا جن خبروں کو ہائی لائٹ کر رہا ہوتا ہے، اسپیشلی یہ
فلمی دنیا کی خبروں کو، وہ خبریں تو بہت پہلے ہی سوشل میڈیا کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں. یہ ایکٹرز اپنے جو پیجز ہوتے ہیں، انسٹاگرام پیجز ہیں، فیس بک پیجز ہیں، بہت سارے جو ان کے اپنے ذاتی پیجز ہیں، اس پر شیئر کر چکے ہوتے ہیں. یہ خبریں کوئی شیئر کرنا ان کو کوئی انوکھا کارنامہ نہیں ہوتا. یہ خبریں یہ ان کے انسٹاگرامس وغیرہ اکاؤنٹ سے ہی اٹھاتے ہیں. اب اس امر میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان جو کبھی اردو زبان میں بننے والی شاہکار فلموں اور گانوں کا گڑھ رہا ہے، وہ اپنوں کی بے تنائی سازشوں کا شکار ہو کر برادریزم کی لت میں پڑ گیا. جی، ہماری فلم انڈسٹری جب برادریزم کی لت میں پڑی تو ایک تباہی اور بربادی بھی فلم انڈسٹری کا مقدر بن گئی. جبکہ سچ تو یہ ہے کہ پاکستان میں فلم انڈسٹری کو ایک باقاعدہ پلان کے تحت اور انڈین نواز لوگوں کی مدد سے فلاپ کیا گیا. ایک طرف ملک کی نظریاتی سرحدوں کو کمزور کرنا تھا، تو دوسری طرف خطے میں صرف اپنی فلمی اجارہ داری قائم کرنا تھی. پاک فلم انڈسٹری جو کہ اپنی فلمی کہانیوں، گیتوں، اداکاری، صداکاری اور ہدایت کاری میں انڈیا سے بہت آگے تھی، اور پاکستانی فلمی گیتوں کی چربہ سازی تو انڈیا میں تھی ہی بہت عام. اور اسی طرح ہماری ڈراموں کی سٹوریاں، ہماری فلموں کی سٹوریاں بھی عام تھیں کہ جی اٹھانا ہے اور لگا دینا. اور انڈیا بھی بہت سارے پاکستانی فلمی گانوں، غزلوں اور دوسری موسیقی کو ہر درمی سے چرا رہا تھا اور چرا رہا ہے. اس پر بھی ہمارے چینلز خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں. اور ایک وقت تو یہ بھی آیا تھا کہ پی ٹی وی کی جانب سے باقاعدہ طور پر ایسے پروگرام نشر کیے جاتے تھے جس میں انڈیا کی جانب سے استعمال ہونے والے جو ہمارے گانے تھے ان کا ذکر کیا جاتا تھا. جبکہ آج اس کے برعکس ہوتا ہے. ہمارا میڈیا خود ہی انڈین فلموں کی تشہیر بنا ہوا ہے، بلکہ ہمارے بہت سے ٹی وی ڈراماز تو انڈین فلموں کے چربہ ہیں. ابھی بھی آج کل ایک پاکستانی ہم ٹی وی پر شاید ڈرامہ چل رہا ہے جو کہ انڈیا کا چربہ ہے. سمجھ میں نہیں آتی ہمارے رائٹرز دکھانا کیا چاہتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان فلم اور ڈرامے کے سپر سٹاروں کی، اچھا ایک اور بھی ہے سوال بات میں، ایک اور بھی ہے کہ ہمارے ہاں کیا سپر سٹار موجود نہیں ہیں کہ ہمارے پاکستانی فلمی ڈرامہ کے سپر سٹاروں کی یوم پیدائش اور برسی کے اوپر ہمارے چینلز تو خاموش، ہمارے چینلز تو ہلکے پھلکے لگاتے ہیں، مگر انڈین اداکاروں کی برسیاں ہو یا کچھ ہو تو گھنٹوں پروگرام چلتے ہیں. اور میرا سوال ہے کہ کون سا انڈین چینل ہے جو پاکستانی فلم اور ڈرامے کے سپر سٹاروں کی یوم پیدائش اور برسی کی خبریں نشر کرتا ہے؟ ہمارا میڈیا صبح 9 بجے شروع ہوتا ہے سالگرہ منانا، اور رات کے 10 بجے بج جاتے ہیں، سالگرہ ہی ختم نہیں ہوتی. کیا پاکستان کے پاس سپر سٹار اور اداکار اور صداکار موجود نہیں ہے؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو قومی غیرت نہیں ہے، حمیت نہیں ہے جو قوموں کی میراث ہوا کرتی ہے. ہم نے اپنے فنکاروں کے ساتھ گھر کی مرغی دال برابر والا حساب رکھا ہوا ہے. ہم اپنے کلچر کو فروغ دیتے میں ہوئے شرماتے ہیں. پنجابی زبان میں فلمیں بن رہی تھیں، اگر انہیں قومی فلمیں نہ بھی کہا جائے تو مگر یہ علاقائی فلمیں تھیں تو ان کو ایک سلیقے سے بنایا جاتا، ان کی پروموشن کی جاتی. تاہم وہی اور ایسی کئی فلمیں، اچھی فلمیں آئیں بھی جن میں مجاجن سر فہرست ہے، تاہم وہی احساس کمتری کا شکار ہمارا معاشرہ اور میڈیا، اور وہی ان کی قومی غیرت سے آری سوچ. آخر حکومت اس حوالے سے خاموش تماشائی کب تک بنی رہے گی؟ عدالتی ایوانوں کی بات کی جائے تو ان کا ایک دلچسپ مطالبہ سامنے آتا ہے کہ فحاشی کی جامع تعریف تو سامنے لائیں، پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوگا. اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی حکومت اور تمام عوامی سنجیدہ حلقے میڈیا کے اس رویے اور کردار پر نظر ثانی کریں، اور نیوز چینلز پر یہ پابندی عائد کی جائے کہ وہ اپنی ویب سائٹس پر بھی انڈین فلموں کی تشہیر نہیں کریں گے، اور قومی امنگوں کے مطابق کام کریں تاکہ قومی سوچ اور فکر کو ایک ہی دھارے پر لایا جا سکے، کیونکہ اس وقت بات ہے بقا کی، نہ کہ ٹائم پاس کرنے کی. دیکھتے رہیے ملیحہ سید آفیشیل. اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سے سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر پریس کیجئے تاکہ سوشل ایشوز پر، عوامی معاملات پر، سیاست پر، ادب پر، شاعری پر آپ کو میرے ویلاگز ملتے رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ.